صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رسولوں کے پیشوا، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسولوں کا قائد ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. ناظرین کرام، آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ انتہائی اہم ترین پروگرام ہے. آج اس جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر کا ذکر پاک ہے جنہوں نے زمین والوں کو آسمان والوں میں احمد کے نام سے پکارے جانے والے ہمارے آپ کے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، جن کی بن والد کی آمد ہی آمد کے ساتھ عظیم ترین معجزہ ہے. یہ وہ عظیم ترین پیغمبر ہیں ناظرین، جن کی اپنی ماں کی گود میں اپنے عبداللہ ہونے، اپنے نبی ہونے اور اپنی ماں کے حق میں پاکی کی گواہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا، جن کی والدہ کو کائنات کی 4 عظیم ترین خواتین میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو بنی اسرائیل میں مبعوث کیے گئے اور کئی معجزات کے ساتھ مبعوث کیے گئے، جو نبی بنا کر بھیجے گئے، نبی کی حیثیت سے زندہ اٹھائے گئے، جن کا خاتم النبیین سے اور امت خاتم النبیین سے دیگر انبیاء کرام کی نسبت ایک ممتاز تعلق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ خواہش رہی ناظرین کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں، مگر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر اقدس پر یہ تاج سجے گا کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوبارہ تشریف لا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے حضور کے امتی بن کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عظیم ترین فریضہ انجام دیں گے. لہذا ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے قیامت سے پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، جو علامات کبریٰ میں ایک بہت بڑی علامت ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 سے آواز آتی ہے، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا. اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں ہے. یہ آج کے لوگوں سے بھی مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا. اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 158 سے اس طرح آواز آتی ہے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 سے آواز آتی ہے، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گے، پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا. یہ جو آج شک میں لوگ مبتلا کر رہے ہیں
ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہے کہ اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے ناظرین کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی وہ خوف سے گھل گھل کر مر جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ اور مسلم شریف کی ناظرین ایک اور حدیث پاک ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام روحہ کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا حج قران کے لیے لبیک کہیں گے۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث بیان کر رہا ہوں، 2222 نمبر، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی بھی لینے والا نہ ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس ہے ناظرین، جس سے میرا خیال ہے آج ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے۔ اللہم صلی سب سے پہلے ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ویسے بھی ایک نبی کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ جب تک ان پہ ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن ایک نسبت جو ظاہر تمام انبیاء کی خواہش رہی اور یہ خواہش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہوئی، اور پھر میرے آپ کے آقا و مولا کی بشارت دینا، تو یہ ظاہر ایک ایسی نسبت ہے کہ جس سے مزید حلاوت اور محبت عیسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعارف سے آغاز کرتے، بالخصوص آپ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہیں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے 30 پارے کے آغاز میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس۔ تو یہ آغاز ہے 30 پارے کا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور انہی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہوئے، ایک حضرت اسماعیل ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ تشریف لائے ہیں، انہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا بہت زیادہ ذکر قرآن پاک میں فرمایا، 25 مرتبہ آپ کا نام عیسیٰ جس کے معنی سردار ہیں اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، سردار۔ اسی طریقے سے مسیح، اس کا مسحون یا مسا کہتے ہیں چھو جانے کو، اللہ نے آپ کو یہ لقب بھی عطا فرمایا، یہ آپ کا نام جو ہے مسیح ابن مریم، اسمہ المسیح ابن مریم، یہ بھی آیا قرآن پاک کے اندر کہ معنی یہ ہے کہ آپ جس مریض پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 11 مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ کلمت اللہ یعنی میں اور آپ سب اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا کلمہ ذکر فرمائے کلمت اللہ کہے، ظاہر ہے کہ اس کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روح ہمیں عطا کی گئی ہم روح اللہ ہے، لیکن روح اللہ بھی آپ کا لقب قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ آپ کی پیدائش کے حوالے سے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتا ہے کہ بن باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو گیا یا بن ماں کے کوئی کیسے پیدا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام تخلیقات کا ذکر جو قرآن پاک میں فرمایا، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تو کلمہ کن سے اللہ تعالی نے آپ کی تخلیق فرمائی، جس پر آگے انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام مریم بنت عمران ہے، جو قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شان و فضیلت عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو کہ کسی بھی عورت کے نام پر قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے، ان کے نام پر ایک مکمل صورت قرآن پاک میں موجود ہے، سورہ مریم۔ عورت کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اس اعتبار سے عطا کیا۔ اور مریم کا جو ایک معنی بیان فرمایا گیا، ان کا لقب قانتین بھی ذکر آیا، یعنی قناعت کرنے والی کا ذکر بھی آیت کی انشاءاللہ ہم تلاوت کرتے ہیں آگے، اور اس میں مریم کا معنی ہوتا ہے عابدہ و زاہدہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف یہ کہ یہ نام عطا فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، یعنی ان اللہ اصطفیٰ کا وطہرک،
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بے شک آپ کو ان اللہ اصطفیٰ کی وطہرہ کی واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک بھی فرما دیا اور تمام جہان کی عورتوں کا آپ کو سردار بھی بنا دیا۔ اللہ یعنی جن عورتوں کے سرداروں کا ذکر آتا ہے، یعنی وہ عورتوں کی سردار ہیں جن میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا ہے، حضرت آسیہ کا ذکر آتا ہے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر آتا ہے۔ وہیں چوتھی عورت کے طور پر حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا کا خیر بھی بیان فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سعادت عطا فرمائی کہ آپ اپنی والدہ کے شکم میں تشریف رہے، ان کے اولاد نہیں ہو رہی۔ اچھا، ان کے والد کا نام چونکہ عمران ہے تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہے ان کا نام حنہ ذکر کیا گیا، ہا پر زبر، بات پیش پڑتے ہیں حنہ، اس کو حنہ کے نام سے ذکر کیا گیا۔ انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اولاد عطا فرمائے کہ تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ کیا بات! اب جب حاملہ ہوئی ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو بیٹی ہے، اب میں کیسے اس کو وقف کروں گی؟ سورہ مریم کی دوسرے رکوع میں تفصیلاً اس کا ذکر موجود ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اب میں نے ارادہ تو کر لیا، انی نذرت للرحمن، کہ میں نے اللہ کے لیے منت مان لی ہے، تو لہذا میں کیا کروں؟ اب اللہ کے لیے جب منت مان لی گئی تو لہذا جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت وہاں کے متولی ہیں اور وہاں کی خدمت گزار ہیں، تو ان کی خدمت میں آپ کو سپرد کیا گیا، آپ کو پیش کیا گیا۔ تو وہاں پر پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک محراب بنا دیا جس کو قرآن پاک نے محراب مریم کہا، اور وہاں پر یہ عبادت کرتی تھی۔ اب جب وہاں عبادت کر رہی ہیں اور ان کا سارا خیال رکھا جا رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اچانک ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ بہترین قسم کے پھل بے موسم کے وہاں پر موجود ہیں، بے موسمی پھل وہاں موجود ہیں۔ تو آپ نے حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ یا مریم انّا لکی ھذا؟ انہوں نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء، سبحان اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منتخب فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں ذکر کروں، حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، مسلسل اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں پہ یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل، آپ نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ جب تم مریم کو بے موسمی پھلیاں عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دعا اللہ ہی قبول فرماتے ہیں، لیکن بعض مقامات بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انما انا رسول رب الیہب لکی غلاما زکیہ، پھونک ماری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاملہ فرما دیا۔ اس کے بعد آپ جنگل تشریف لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو آپ کو اکیلے اور تنہائی کا معاملہ ہے کہ میں کیسے اس سارے معاملے کو کروں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم یہ جو درخت ہے کھجور کا ٹھہرا، کھجور کا جو پورا درخت ہے اس کو پکڑ کے ہلاؤ۔ اب وہ خوش تھا، کہا جب تم اسے ہاتھ لگاؤ گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کھجور کو دے گا۔ تو میں کہتا ہوں اللہ کی، یعنی سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھے کہ ایک مرد اگر کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہاتھ ہلائے گا تھوڑی دیر میں اس کے کندھے ہل جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حاملہ خاتون جب درخت کو ہاتھ لگاتی ہے اللہ کے حکم سے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پکی ہوئی کھجور ان کی گود میں عطا فرماتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ تاکہ بات یہاں مکمل ہو جائے، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعارف کی طرف ہم چلیں۔ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر تشریف لا رہی ہے تو آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، کہا کہ میں اس پر بات نہیں کروں گی۔ اب کہا کہ فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آپ فرمایا بچہ بات کرے گا، کہا کیسے بات کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے کہا، اور یہ آپ کا پہلا اعلان تھا، کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا۔ اچھا، یہاں جو علامہ صاحب اسی ربط میں بات کو جوڑتے ہوئے، چونکہ ظاہر ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن پاک میں آتا ہے، اس کی روشنی میں پہلے یہ گفتگو ہو جائے، بالخصوص جو آپ کے بن باپ کی ولادت کی تفصیلی بیان ہوا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اسی ربط کو یہیں سے جوڑ دیجئے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری اٹسیلف ایک معجزہ ہے بغیر باپ کے، پھر ظاہر ہے آپ کا آتے ہی اعلان کرنا اپنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ایک معجزہ ہے، اپنی والدہ محترمہ کی پاکی کو بیان کرنا یہ ایک معجزہ ہے۔ تو آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں سلسلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ بہت شکریہ جنید بھائی، ماشاءاللہ سے قرآن مجید فرقان حمید کا جس انداز سے اس پروگرام میں ذکر ہوتا ہے تو قرآن کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ علی احسانہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور کئی مقامات پر آیا ہے جی۔ جہاں تک بن باپ کے ولادت کا تعلق ہے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک اعزاز ہے،
اور قرآن کریم نے اس کو اعزاز کے طور پر پیش کیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے، انفرادیت ہے، آپ کا ایک جداگانہ انداز ہے کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت سے یہ معجزہ دکھایا کہ چونکہ دنیا کا قانون تو یہی ہے کہ مرد اور عورت کا ایک ملاپ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ وہ خالق کائنات اتنا عظیم قدرت کا مالک ہے کہ بن باپ کے بھی اگر بچہ پیدا کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، بالکل اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اس جگہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ بہت آسان ہے، جب عدم سے وجود میں لانا جو کہ ایک ناممکن سی بات ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو پھر ایک چیز جو وجود پذیر ہو چکی ہو اس کو پھر دوبارہ وجود دے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بالکل حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیں نا آپ، قرآن کریم فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا، جب مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ کے یہاں جو ہے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، یہاں مفسرین نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ فرمایا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسمہ عیسیٰ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اسمہ عیسیٰ کو لے کر دیا ہے، بلکہ یہاں پر بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی، یہ کہنے کا مقصد یہاں صرف یہ ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ باپ نہ ہونے کے باعث ان کی نسبت ان کی والدہ مکرمہ کی طرف کی جائے گی، اور یہ جو نسبت والدہ کی طرف کی جا رہی ہے یہ ان کے لیے باعث عز و شرف ہے کہ آپ کی والدہ سیدہ تقیہ عفیفہ زاہدہ قانتہ مبارکہ کے بطن اطہر تھے، ایسے مسعود، ایسا وجود مسعود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا جو کائنات کے لیے ایک عظیم رہنما ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے سے بنی اسرائیل کے دور میں، بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام آئے ان میں یہ سب سے آخری نبی ہیں، بالفاظ دیگر یوں کہہ دوں کہ بنی اسرائیل کے خاتم النبی ہیں۔ بالکل ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اب بنی اسرائیل میں اور کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب نبی آئے گا تو بنی اسرائیل کے علاوہ آئے گا، تو یہ گویا بنی اسرائیل کے لیے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب ولادت پاتے ہیں تو ولادت پانے کے بعد اپنی والدہ کی پاک دامنی کا خود اعلان فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم میں آیت نمبر 30-31 میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنی والدہ کی گود میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ۔ جب قوم کے لوگوں نے باتیں کی کہ یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو حضرت مریم اللہ کے حکم کے مطابق خاموش ہیں، جسے ہم عام اردو زبان میں چپ کا روزہ کہہ دیتے ہیں، ابھی چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ نے کلام نہیں کرنا ہے، کلام کرنا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گود کے اندر جو پنگوڑے میں بچہ ہے یہ بچہ بولے گا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جناب والا یہ بچہ بولے گا اللہ کے حکم سے۔ سبحان۔ اب وہ بچے نے خود بات کی انی عبداللہ، سب سے پہلے اپنا تعارف کیا کرایا جنید بھائی، یہی توجہ ہے، انی عبداللہ، اور یہ انی عبداللہ کا تعارف کرا کے بتا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں، یعنی تسلیس کا مسئلہ یہی حل کر دیا، یہی مسئلہ حل کر دیا، اس بات کو وضاحت کے ساتھ، مطلب ٹرینٹی کو جو ہے اس کو روند کے رکھ دیا یہاں پہ آپ نے۔ اور جب یہ کیا زبردست جملہ آپ نے کہا ہے نا، ٹرینٹی جو کہنے چاہیے ڈوگماز اور ٹرینٹی ہے اس کو بالکل بریک کر دیا، بالکل ٹھیک، اور یہاں پہ کلیئر طور پر بتا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا اوتار نہیں ہوں، بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا ابن اللہ سے زیادہ عظیم الشان مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان جو بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ، اور پھر بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آتانی الکتاب، مجھے کتاب بھی دے دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، مجھے نبی بھی بنا دیا گیا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک بنا دیا ہے، ایسا برکت والا بنا دیا ہے کہ میری برکت سے کائنات کے لوگوں کو فیض عام ملے گا۔ بالکل ٹھیک، یعنی یہ بڑی کلیئرٹی ہو گئی گفتگو کی، مطلب جو ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں جو مسکنسیپشنز لوگوں کے ذہنوں میں، قرآن نے اس کو بڑے واضح طور پر ڈاکٹر صاحب ایڈریس کر کے بتلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایکچوئل اسٹیٹس کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کلام ایک ہی ہے، ایک ہی ربط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے، اپنے مخلوق ہونے، اپنی ماں کی طہارت، اپنا معجزہ، سب کچھ بیان کر دیا۔ اچھا بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی
ظاہر ہے ہمیں، میں نے کہا نا کہ ہمیں تو دوہری جو ہے محبت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت، آپ بشارت عیسیٰ علیہ السلام کہلاتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کی آمد کی بشارت کے بارے میں بتائیے. دوسرا جو عقیدہ تثلیث پہ تھوڑی سی بات ہوئی، میں چاہتا ہوں قرآن کی روشنی میں اس کو بھی ذرا سے ایلوبریٹ کریں، بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت ایک مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. آپ کو انجیل مقدس عطا کی گئی، آپ نے اللہ کے اذن اور حکم سے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے اندھوں کو بینا کیا، آپ نے کوڑ کے مریضوں کو شفایاب کیا، آپ نے مٹی کے بے جان پرندے تخلیق فرمائے، ان میں پھونک مار کر انہیں اللہ کے نام سے زندہ فرما دیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہیں، ہی از ناٹ گاڈ. وہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوتار نہیں ہے کہ خدا زمین پر انسانی شکل میں آ جائے. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہی از ناٹ دا اونلی بیگاٹن سن آف گاڈ، کہ وہ خدا کے اکلوتے جنے ہوئے بیٹے نہیں ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کو بھی ہم مانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام حیات ہیں، آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، آپ کو مصلوب نہیں کیا گیا، اور قرب قیامت میں آپ دنیا میں واپس تشریف لائیں. درست، ٹھیک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. فرمایا بلا شبہ جن لوگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ they are 3 in 1 and 1 in 3 never to be separated، تو یہ عقیدہ تثلیث کا عقیدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما من الہ الا الہ واحد. فرمایا کہ تمہارا جو معبود برحق ہے وہ ایک اور یکتا ہی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو کا شکار مت ہو جاؤ. فرمایا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، فرمایا اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ نہ باندھو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم والروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ. پھر اس کے بعد فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ. اب آپ دیکھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے سورہ صف میں اس کا ذکر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں ایک ایسے عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام مبارک احمد ہوگا. جنید بھائی، کائنات میں مخلوقات میں جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی اسے محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری مخلوقات میں جس نے اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی ہے اسے احمد کہا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ٹیکنیکلی آپ نے احمد کہہ کے پکارا، یہ بھی کمال بات ہے، محمد کہہ کے نہیں پکارا. آپ نے احمد کہا جو حضور علیہ السلام کا نام مبارک آسمانوں میں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم میتھیو چیپٹر 3 ورس 12 کو پڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، جن کو جان دا بیپٹسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو تشریف لانے والے نبی ہیں وہ مجھ سے زیادہ شان کے حامل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں ان کی نالین اٹھانے کے بھی قابل نہیں ہوں. اور پھر اسی طرح سے جب آپ جان چیپٹر 1 ورس 27 میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میرے بعد جو نبی تشریف لانے والے ہیں، فرمایا میں ان کی نالین کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں ہوں. اور پھر ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 ورس 18 میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا کہ I will raise them up a prophet from among their brethren like unto you. فرمایا کہ میں تمہارے بنی اسرائیل کے بھائیوں کی نسل میں سے اے موسیٰ تمہاری مثل ایک جلیل القدر نبی کو برپا کروں گا. فرمایا کہ and will put my words in his mouth، میں اپنا کلام اس کے منہ مبارک میں ڈالوں گا. he shall speak unto them all that I shall command. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جس کا حکم میں نے ان کو دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب فضلنا بعضهم علی بعض والی جو بات ہے جی ایگزیکٹلی یہاں پہ ثابت ہو گئی. ٹھیک ایگزیکٹلی. پھر آپ دیکھیے کہ جان چیپٹر 1 ورس 19 to 27 کے اندر لکھا ہے کہ جب حضرت یوحنا علیہ السلام کے پاس علماء آئے ہیں تو انہوں نے جو سوالات کی، انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ ایلیجا ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں. پوچھا کیا آپ مسیح ہیں؟ فرمایا کہ نہیں. پوچھا کیا آپ وہ والے نبی ہیں؟ تو اس وہ والے نبی کی شرح میں خود جب آپ کراس ریفرنس والی بائبلز کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مراد حضرت سیدنا
وہ نبی ہیں جن کی آمد کی بشارت ڈیوٹرونومی 18:18 میں ہے، اور جان 16:12-15 میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں تمہیں ایک سچائی کی روح کی آمد کی بشارت دیتا ہوں. تو مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. سبحان اللہ. علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہماری خوش نصیبی ہے ناظرین کہ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت تشریف فرما ہیں. یہ جو قرب قیامت کی ناظرین علامات ہیں، جن میں بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. کمال یہ ہے کہ جامع مسجد کی جو مشرقی مینار ہے اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو ہونا ہے، لیکن ہم عموماً سمجھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں صاحب کہ اس مسجد کی کیفیات کیا ہیں، اس کی سراؤنڈنگز کیا ہیں. آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت تشریف فرما ہے جن کا تعلق اسی خطے سے یعنی دمشق سے آپ کا تعلق ہے. فضیلت الشیخ ہیں ڈاکٹر السید عبدالعزیز الخطیب الحسنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو کہ وقت حاضر کے فقہ شافعی کے عالمی امام بھی ہیں، 125 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے ناظرین کہ ہمیں یہ جب پتہ چلا تو یقین مانیے اپنے بخت پہ بڑا میں اس وقت نازا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماشاءاللہ آپ 25ویں پوتے بھی ہیں. تو عزت افزائی 92 نیوز کی اور عزت افزائی صبح نور کی کہ آج آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے معروف عالم دین جناب علامہ عامر اخلاق صدیقی صاحب. دونوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. سب سے پہلے تو حضرت کو میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور صبح نور کی پوری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کہ تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا. وأنا أرحب من قناة 92 وهذا برنامج صبح النور، فأنا من لجنتي أرحب بكم. شكرا لكم بقدومكم في هذه القناة. شكرا جزاک سعيد بوجودكم. اچھا حضور، اب اس میں آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ظاہر ہے چونکہ گفتگو مستقل ہو رہی ہے اس موضوع پہ، اور ہمارے لیے یہ بڑے آج سمجھ لیجئے کہ سننے والوں کے لیے بڑی اس اعتبار سے جو ہے بڑی کمال بات ہوگی کہ حضرت کا تعلق بھی دمشق سے، اور خاص طور پہ آپ کا جو مدرسہ ہے مجھے بتایا گیا کہ جامع مسجد کا جو مشرقی مینار ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے وہ بہت ہی قریب بالکل قریب ہے. اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ حضرت سے یہ ذرا دریافت کیجئے کہ قرب قیامت کی ظاہر بڑی علامات میں آپ علیہ السلام کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. انبیاء کرام علیہ السلام میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آنے کی خواہش جو ہے قریب قریب ہر نبی کو رہی، لیکن وہی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں گے. اس حوالے سے ذرا بتائیے. سیدی سوال یعنی من اکبر علامات الساعة نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وجماعت الانبیاء تمنوا ان يكون من امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخاصة سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، فانتم ماذا تقول بهذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة أن القرآن ذكر آية عظيمة في هذا الكلام. عز وجل يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول هو سيدنا محمد مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین. سب سے پہلے حضرت نے اس حوالے سے جو گفتگو فرمائی کہ آپ کا سوال جو تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہونا اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تمنا کرنا کہ اے کاش کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے حضرت نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت انبیاء سے عہد لیا، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے میثاق کی عالم ارواح میں، سبحان اللہ، اور وہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ آپ سب کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجا جائے گا، پھر آئیں گے میرے رسول، سبحان اللہ، اور اس سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان پر آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. کیا اس بات پر اے جماعت انبیاء آپ نے اقرار کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کر لیا. فرمایا تو گواہ ہو جاؤ اور میں بھی آپ کے ساتھ اس
عہد پر گواہ ہوں، رب ذوالجلال اس عہد پر گواہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ ایمان بھی لائیں گے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بھی ہوں گے. فكل الأنبياء أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. تو پوری جماعت انبیاء آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معنی کے اندر پیروکار ہیں. اللہ اکبر. كل النبيين والرسل الكرام أتوا نیابة عنه في تبلیغ دعواه. بلکہ یوں حضرت فرما رہے ہیں کہ پوری جماعت انبیاء اور رسولان اعظام یہ تو نائب بن کر حضور کے آتے ہیں کہ جب تک آقا تشریف نہیں لا رہے تو آقا کا کام تبلیغ کا جو ہوگا وہ ہم ان کی جگہ میں ان کے نائب بن کے کرتے رہیں. اللہ اکبر. فهو الرسول إلى كل الخلائق في كل الدهور ونابت عنه أفواه. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر زمان کے اور ہر مکان کے رسول ہیں. یہ جو جماعت انبیاء کرام اور رسولان اعظام رہی ہے یہ تو سارے کے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بن کر حضور کا کام کرتے رہے. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی حیات ظاہرہ کے ساتھ ہوتے تو وہ بھی میرے پیروکار جیسے امتی ہے تو ویسے ہی وہ بھی میرے پیروکار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سيدنا زينب وسيدنا حسن وسلم اللهم صل وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونے کی خواہش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تو ہو گئی. ٹھیک ہے، اب ظاہر نزول کس طرح سے ہوگا، بڑی جو علامت آپ بن کے تشریف لائیں گے وہ کیسے تشریف لائیں گے، اس پہ بھی ذرا گفتگو. سیدی یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوا کان یتمنا وصارت تمنا یعنی تماما یعنی هو ينزل ثاني مرة في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما ينزل كيف ينزل وكيف كذا هذا وأين مكان. سيدنا عيسى هو الأمارة الثانية الكبرى من الأمارات العشر للساعة. قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں نزول فرمانا ہے. ٹھیک ہے. ينزل عندما يخرج الدجال. اور جس وقت میں دجال نکلے گا تو اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. الحديث يقول ينزل على المئذنة شرقي دمشق. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مشرقی مینارہ جو دمشق کا ہے اس پر آئیں گے. هناك مئذنتان مشهورتان في دمشق. اور ہمارے یہاں دمشق میں 2 مینارے مشہور ہیں اس حوالے سے. اچھا جی يوجد مئذنة بدون مسجد تمام. شرقي دمشق. اور وہاں پر ایک مینارہ ہے جو مشرقی مینارہ ہے دمشق کا لیکن وہ مسجد کا مینارہ نہیں ہے. اچھا جی جی ٹھیک. جی. وقيل هي المئذنة الشرقية للجامع الأموي واسمها مئذنة عيسى. اور دوسرا جو مینارہ ہے وہ مسجد اموی کا مشرقی مینارہ ہے اور ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ اس مینارے کو مینارہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے شہید کرنے کی جو ایک سازش پوری ہوئی تھی اس کا منظر نامہ اگر میں سمجھنا چاہوں حضرت سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ کیا تھا؟ سیدی یعنی هذا کلام معروف هو قتل استشهد ام رفع فأنتم ما رأيكم على هذا بناء على هذا الكلام؟ لا رأي بي في كلام القرآن كتاب الله. رب العزة يقول وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. اس میں جنید بھائی حضرت فرما رہے ہیں کہ ایسی اس میں رائے تو ہے ہی نہیں.
اور کسی کی کوئی رائے نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے. بالکل ٹھیک. اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل کیا ہی نہیں گیا بلکہ ان کو اٹھا لیا گیا رب ذوالجلال کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. ما في كلام بعد القرآن. اس میں هناك آية تفهم غلطا عند بعض الجهلاء. وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. تو قرآن مجید کی آیت کے آ جانے کے بعد اب کسی کی کوئی رائے وغیرہ نہیں ہے. ہو ہی نہیں سکتی. اور بعض حضرت فرمانے ایک آیت ہے کہ جس کا مطلب سمجھنے کے لیے نادان غلطی کرتے ہیں اور وہ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ہم پوری کریں گے آپ کی میعاد کو اور اٹھا لیں گے پھر آپ کو ہم اپنی طرف. بالکل. الجهلاء يفهمونها أني متوفيك أي ستموت. اور نادان یہ سمجھتے ہیں کہ متوفی کا مطلب وفات ہے کہ آپ کو جو ہے دنیا میں انتقال کرنا پڑے گا، وصال کرنا پڑے گا. والآية فيها تقديم وتأخير. اور اس آیت میں جو ہے وہ تقدیم یعنی شروع اور آخر کا ذکر کیا گیا ہے. لأن الواو متوفيك ورافعك. الواو لا تقتضي الترتيب عندنا في اللغة. تمام. اب یہ اہل لغت ہیں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جو متوفی کا و رافعو کا ٹھیک ان دو لفظوں کے بیچ میں جو یہ واو ہے یہ اس کلام کو لے کر آگے چل رہا ہے نہ کہ اس کلام کو وہاں پر روک کر آگے نیا کلام شروع کر رہا ہے. بات وہی چل رہی ہے. بات وہی چل. لو قال إني متوفيك ثم رافعك لصح ما قالوا لكن هذا خطأ. اگر قرآن مجید میں ہوتا کہ متوفی کا پھر لفظ آتا ثم رافعو کا تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہو جاتا، لیکن وہاں پر ثم نہیں ہے بلکہ واو ہے کہ وہی کلام چل رہا ہے کہ ہم آپ کی میعاد کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا اور آپ اپنی عمر پوری کریں گے. ٹھیک. وسيدنا عيسى سينزل على الأرض ويقتل الدجال ويريق الخمر فلا يعبد إلا الله وحده. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور دجال کا قتل کریں گے انشاءاللہ اور پوری دنیا میں پھر اہل توحیدی ہوں گے انشاءاللہ. يبقى في الأرض 40 سنة. اور پھر آپ کی حکومت زمین پوری روئے زمین پر 40 سال تک رہے گی. يتزوج ويولد له انشاءاللہ. اور پھر آپ شادی بھی کریں گے آپ کی اولاد بھی ہوگی. ثم يدفن في خلف الحجرة النبوية. اس کے بعد اللہ پھر آپ وصال فرمائیں گے اور آپ کی قبر شریف بنے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں. اللہ اکبر. اب ایک بات حضرت سے میں اس وقت غوث پاک کی اولاد سے جو ہے وہ انتہائی دس بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نگاہ اس وقت کیا کہتی ہے، کیونکہ بہت گفتگو ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ معاملہ بھی بہت قریب آ چکا ہے. اپنے اپنے لوگوں کے قیاس ہیں. حضرت کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، ان کی نگاہ کیا کہتی ہے کہ کتنا عرصہ باقی ہے؟ سیدنا ما رأیکم یعنی الناس یقولون سیدنا امام مہدی محمد مہدی المنتظر قریب جدا ہوا یأتی وسیدنا عیسیٰ ایضا قریب جدا سینزل فأنتم بناء كابن سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أنتم ما رأيكم على هذا الكلام؟ هناك الأمارات ثلاثة. تمام. صغرى وانقضت. تمام. ووسطى ولم تنقضي بعد. تمام. لأن الإمام المهدي يخرج في آخر الأمارات الوسطى. حضرت نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں کے 3 سلسلے ہوں گے. علامات یعنی چھوٹی جو نشانیاں ہیں وہ گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے. پھر آئیں گی درمیانی، اور ان درمیانی نشانیوں میں جب ان نشانیوں کا اختتام ہو رہا ہوگا اس وقت میں حضرت امام محمد مہدی جو ہیں وہ تشریف لائیں، ان کا ظہور ہوگا. ان کا ظہور ہوگا. ما زال باكرا على خروجه.
تو ابھی اس میں وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بہت زبردست گفتگو ماشاءاللہ آج آپ سے رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث رحمت یقیناً ہے. ناظرین کرام بس یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.